کشمیر کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے سیٹسفائڈ نہیں ہیں جو سفارتکاری یا کشمیر کے معاملے میں اس حکومت نے اچھا پرفارم کیا ہو، لیکن اگر ہم اس حکومت کی بات کریں تو یہ حکومت ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے کریڈٹ لیتی دکھائی دیتی ہے اور اکثر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پرانے جو حکومتیں تھیں، پرانے وزیر اعظم تھے، انہوں نے تو کشمیر پر ہمیشہ بات ہی نہیں کی، لیکن عمران خان سے پہلے وزیر اعظم جنہوں نے عالمی سطح پر کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بات کی، کھل کر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ آج ہم تقریباً ایک اسٹیگننٹ پوزیشن پہ کھڑے ہیں اور کشمیر کے معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی نہیں، تو 2 سال اس میں ضائع ہو گئے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہم پیش رفت کرتے. ہم نے اس کو ایک فیٹ کمپنی کے طور پہ تسلیم کر کے چھوڑ دیا اور ابھی دنیا بھی اس کو بھول گئی. تو وہ آرٹیکل 370 کا قصہ جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. مودی بیٹھا ہے تو نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. مگر اگر کوئی بات کو آگے بڑھانا ہے تو بات اسی صورت پہ بڑھ سکتی ہے آگے، کیونکہ دیکھیے فوج نے تو آلریڈی سیز فائر کروا لیا نا بیٹھ کے. انہوں نے تو اپنے این سی اے نے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز اور ڈی جی ایم آئی اور انہوں نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مل کے ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیز فائر تو بارڈر پہ کرا دیا نا. ایل او سی ہو گئی ہے نا. کشمیر کے معاملے میں ہماری پالیسی کوئی اچھی نہیں رہی، کیونکہ کشمیر کا قصہ جو ہے وہ ہم اس کو دنیا میں سامنے لانے میں کامیاب نہیں رہے. اس پہ ہم نے وہ سفارتکاری نہیں کی جس کی ضرورت تھی، اور نتیجہ یہ سوری میں جنرل صاحب کی بات کاٹ رہی ہوں. کشمیر کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے سیٹسفائڈ نہیں ہیں جو سفارتکاری یا کشمیر کے معاملے میں اس حکومت نے اچھا پرفارم کیا ہو، لیکن اگر ہم اس حکومت کی بات کریں تو یہ حکومت ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے کریڈٹ لیتی دکھائی دیتی ہے اور اکثر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پرانے جو حکومتیں تھیں، پرانے وزیر اعظم تھے، انہوں نے تو کشمیر پر ہمیشہ بات ہی نہیں کی، لیکن عمران خان سے پہلے وزیر اعظم جنہوں نے عالمی سطح پر کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بات کی، کھل کر اس کو ہائی لائٹ کیا. ابھی مطلب کیا فلاز رہ گئے ہیں جن کو فکس کرنا ضروری ہے آپ کے مطابق؟ یہاں پہ ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب آرٹیکل 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا، وہ یونائٹڈ نیشن کے اپنے چارٹر کی اور ان کی جو ریزولوشن تھی اس کی خلاف ورزی تھی، لہذا چائنا نے اپنے طور پہ ایکشن کر کے تو کچھ علاقہ قبضہ کر لیا اس میں یہ لداخ میں. اور اگر یہ چائنا نے ادھر علاقہ کا، تو اس کا مطلب یہ کہ چائنا نے اس ایشو کو ایک دفعہ دوبارہ انٹرنیشنلائز کیا. ہمیں وہ اپرچونٹی یوز کر کے ہم نے سفارتکاری کرنی تھی کہ دنیا میں ہم اپنے ڈیلیگیشن وغیرہ بھیجتے اور کوشش کرتے کہ عالمی رائے جو ہے اس اسٹیج کے اوپر اس کو متحرک کیا جاتا آرٹیکل 370 کی ایپلیکیشن کے خلاف، لیکن وہ ہوا نہیں. نتیجہ یہ کہ آج ہم تقریباً ایک اسٹیگننٹ پوزیشن پہ کھڑے ہیں اور کشمیر کے معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی نہیں، تو 2 سال اس میں ضائع ہو گئے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہم پیش رفت کرتے. ہم نے اس کو ایک فیٹ کمپنی کے طور پہ تسلیم کر کے چھوڑ دیا اور ابھی دنیا بھی اس کو بھول گئی. تو وہ آرٹیکل 370 کا قصہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ فورن پالیسی میں ہماری ایک کمزوری رہی. بات پوری دنیا میں ہو رہی ہے نئے بلاکس بننے کی، تو ایسے میں پاکستان کی فارن پالیسی بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے ہم پہ بہت حملے کیے جاتے ہیں کہ ہم تنہا رہ گئے. اس سال 2022 میں پاکستان کی فارن پالیسی کیا رخ اختیار کرے گی؟ دیکھیے چیلنجز 3-4 قسم کے ہیں، اور میرا خیال ہے اس سے بہتر آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی جو جنرل باجوہ نے بھی حال ہی میں پچھلے سال بات کی تھی کہ اب ہمیں انہوں نے دو پوائنٹس ریز کیے تھے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جیو اکنامکس کی معیشت کی طرف توجہ دینی ہے، نمبر 1، جس کے اندر صرف گروتھ بھی نہیں ہے، ری ڈسٹریبیوشن بھی ہے آف ویلتھ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نارملائزیشن. ہمیں ایک نارمل کنٹری بننا پڑے گا. ایک جنگجو ریاست جو ہے وہ اب نہیں چل سکتی، بیکاز حالات بدل گئے ہیں. اور نارملائزیشن کے اندر افغانستان کو اسٹیبل کرنا ہے، نارمل کرنا ہے تاکہ تجارت ہو سکے، سپیک چل سکے، مائننگ کانٹریکٹس ہو سکے، آئل اینڈ گیس پائپ لائنز آئیں. ٹھیک، وہ جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوتا اور افغانستان کی حکومت پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی اور اس کے تعلقات گلوبل نہیں بنتے، اس وقت تک وہ ہو نہیں سکتا. اور دہشت گردی جب تک ختم نہیں ہوتی وہ ہو نہیں سکتا. پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات، اور تیسری امریکہ کے ساتھ تعلقات. اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میری پریڈکشن یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ عمران خان اور ادھر جب تک نریندر مودی بیٹھا ہے تو نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. مگر اگر کوئی بات کو آگے بڑھانا ہے تو بات اسی صورت پہ بڑھ سکتی ہے آگے، کیونکہ دیکھیے فوج نے تو آلریڈی سیز فائر کروا لیا نا بیٹھ کے. انہوں نے تو اپنے این سی اے نے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز اور ڈی جی ایم آئی اور انہوں نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مل کے ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیز فائر تو بارڈر پہ کرا دیا نا. ایل او سی ہو گئی ہے نا. تو اب رہ کیا گیا ہے؟ اب رہ گئی باقی نارملائزیشن، کہ ایک دوسرے کے خلاف ٹیررزم نہ پروموٹ کی جائے، پراکسی وارز نہ کیے جائیں، ہائبرڈ وارز نہ کیے جائیں، ٹریڈ اوپن کی جائے، سب سے تجارت کی جائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے اس بات کو اور انہوں نے اپنی پالیسی چینج کرنا چاہ رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب تیار نہیں. انہیں ڈر ہے کہ کل کو ان کے اوپر بھی وہی الزام نہ لگے جو پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر لگا تھا. اگر تو وہ پاپولر ہوتے تو فکر نہ کرتے. اب ان پاپولر ہیں تو یہ رسک نہیں لے سکتے کہ اور ان پاپولر ہو جائیں گے اور گالی پڑے گی، پہلے پڑ رہی ہے اتنی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نارملائزیشن کرنی ہے ہندوستان کے ساتھ تو 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اگر نریندر مودی تیار بھی ہو جائے تو خان صاحب تیار نہیں ہے، اور اگر خان صاحب تیار ہو جائیں تو نریندر مودی تیار نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے ذاتی طور پہ ان کو گالیاں دی ہیں. تو ایک پرسنل ڈائمینشن بھی آ جاتا ہے. تو اگر یہ بات نارملائزیشن آگے بڑھنی ہے تو وہ نارملائزیشن ادھر نریندر مودی اور ادھر نواز شریف، کیونکہ ان کا پہلے سے تعلق ہے.
یہ پہلے بھی نارملائز کرنا چاہ رہے تھے مگر اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. نواز شریف صاحب پہلے بھی چاہتے تھے, اب بھی چاہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو یہ جو نارملائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ چل پڑے گا. یہ نہیں ہوگا آپ کو کشمیر مل جائے گا یا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ملاقاتیں ہوں گی, آہستہ آہستہ ویزا ریجیم کھلے گی, ایمبیسڈرز ایکسچینج ہوں گے, تھوڑی بہت تجارت شروع ہو جائے گی. یہی ایک پہلا قدم ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں آئی فیل کہ نارملائزیشن کے لیے نواز شریف کے بغیر نارملائزیشن ہو نہیں سکتی انڈیا کے ساتھ. اچھا, تو پاکستان انڈیا چائنا اور امریکہ میں سے رائٹ لیفٹ کدھر جا رہا ہے؟ چائنا ادھر بیٹھا ہے خطے میں, امریکہ وہاں. میرا خیال ہے دیکھیں نا, اس وقت تو نہ آپ چائنا کے کیمپ میں ہیں نہ آپ امریکہ کے کیمپ میں ہیں, اور آپ کسی کیمپ میں نہیں ہیں. اور آپ یا تو بڑی اچھی بات ہو نا, جیسے انڈیا ہے, انڈیا بھی بہت عرصہ کسی کیمپ میں نہیں تھا, نہ امریکہ کے کیمپ میں تھا, نہ چائنا کے کیمپ میں تھا, نہ رشیا کے کیمپ میں تھا. نان الائنڈ انہوں نے کیمپ بنایا ہوا تھا انڈیا نے, اور ناصر نے, اور سکارنو نے, اور اس وقت یوگوسلاویا کے لیڈر تھے ٹیٹو. تو یہ انہوں نے ایک نان الائنڈ کیمپ بنایا تھا. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ انڈیا کو بھی اب تھوڑے بہت کیمپس کے اندر کھیلنا پڑ رہا ہے. تو وہ انہوں نے روس کو چھوڑا نہیں ہے مگر امریکہ کے قریب ہونے جا رہے ہیں. اور چائنا کے ساتھ پرابلمس ہیں ان کے. ایک زمانہ تھا کہ انڈیا چائنا بھائی بھائی تھے, بھائی بھائی کہتے تھے, انڈیا چائنا بھائی بھائی, پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے. تو میرا خیال ہے آپ کو بھی کسی نہ کسی کیمپ کے قریب ہونا پڑے گا, اور آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کو اس کیمپ کے قریب ہونا پڑے گا جہاں آپ تجارت کرتے ہیں, جہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں, سستے پیسے ملتے ہیں, جہاں سے آپ کو ہتھیار بھی ملتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. چائنا آپ کو قرضے دے گا, کوئی لونز نہیں دے گا 1% پہ یا 2% پہ. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت آپ کی پیسے کی ہے اور ڈیٹ ریلیف کی ہے, اور وہ سارے کے سارا جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے. ٹھیک.